ان کے وزیر سے، ان کے حکومت کے اسپوکس پرسن سے جو بیان بازی معیشت کے بارے میں ہفتوں سے ہو رہا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2-2 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک ATM مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جو نیا دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیت رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بھگتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچوں کو پڑھانا پڑے گا کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا کیسے دلواؤں گا، آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو. آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھیں کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں. ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا، اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے. ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے IMF کا؟ آپ ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کشکول جا کے، ہر ممالک میں جا کے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکارڈز توڑ دیے، خوشحالی شروع ہو رہا ہے. تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم IMF سے تو نکلنے ہی والے ہیں. دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا تھا. تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، آپ کا اکنامک انڈیکیٹر سب واہ واہ چل رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح 100% اضافہ کریں گے. آپ پینشنز میں 150% اضافہ کریں گے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں، آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح 175% اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے. آپ کا تو معاشی ترقی ہو رہا ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے. آخر کار وہ 1 کروڑ نوکریاں ہمیں ملیں گے، وہ 10 کتنے تھے، 50 لاکھ گھر نظر آئیں گے. ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل 1 ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے. میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا. ایک بات تو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور موقف معیشت پہ ماننے شروع کر دیے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں، جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا. 3 سال پہلے یہ خیال آتا تو شاید ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. جب اب خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا ڈیل کیا ہے IMF کے ساتھ، نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ IMF ڈیل غلط ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے. تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب آج تک IMF میں کیوں ہو. ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراً جو ہے IMF کے شکنجوں سے نکل جائیں گے، اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ IMF سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے. آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہی راہ کلاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا. ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار PTI کا حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں. وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب ہوگا. یہ کس قسم کا احتساب کا نظام ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، ایک پاکستان. لیکن ہم سب کے سامنے
دوگلا نظام چل رہا ہے، رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں این آر او نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، وہ باہر نہیں جاتا، اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود۔ لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو۔ قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی۔ اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے، اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں۔ آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کرنے کہ آپ کو گرایا جائے، ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں، اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے، ہم انتظار کریں گے، اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں گے۔ عوام آپ کے ایم این ایز کو گلا سے پکڑیں گے۔ آپ آپ کے ایم این ایز کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائے، آپ ان سے پوچھے، اپنے ممبر سے پوچھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے؟ آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے؟ وہ خود آپ کو جواب دیں گے۔
ہم عوام کے طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے۔ ہم 3 اور ٹاپکس جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا۔ ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا، جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا۔ پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے، وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہوگا۔ ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس۔ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ سوچیں، وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں کے اپوزیشن کے جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے اپوزیشن کرو۔ وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، دھاندلی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے خطرناک طریقہ نکالا ہے دھاندلی کے لیے، وہ یہ آرڈیننس الیکٹورل ریفارمز پہ، آرڈیننس الیکشن لا پہ۔ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے دوران انہوں نے سینٹ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، دھاندلی کرنے کی کوشش کی، عین وقت میں ایک آرڈیننس لا کے ترمیم لانے کی کوشش کی، مگر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا، قانون پہ سٹینڈ لیا، آئین پہ سٹینڈ لیا، اور ان کو دھاندلی کرنے نہیں دی۔ اب ایک بار پھر اس حکومت نے الیکٹورل لاز میں ترمیم آرڈیننس کے تھرو لائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سٹینڈ لینا پڑے گا، الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن اور قانون پہ سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ الیکشن لاز میں آرڈیننس کے تھرو ترمیم لایا جا سکتا ہے، تو جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہوگا، اگر آپ زبردست الیکٹورل ریفارمز بھی بڑے منت اور محنت کے ساتھ پاس کریں گے، تو راتوں رات اس پارلیمان کو ڈیزالو کرنے کے بعد صدر پاکستان ایک آرڈیننس نکالے گا کہ اگلا الیکشن فیس بک لائک سے چلے گا، اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اس آرڈیننس کو ان کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے، بخاری صاحب نے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب، شری رحمان صاحبہ کو الیکشن کمیشن میں ایک ڈیلیگیشن میں بھیجوں گا، اور ہمارا موقف ان کو سمجھائیں گے کہ کیوں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، اور حکومت کا اس بالکل دھاندلی کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ناکام کرنا چاہیے۔ تو جو آخر بات
मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूँ, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़िया हक की तरह मीडिया को स्ट्रैंगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहां तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है, या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मज़म्मत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को, कि वो किसी का व्लॉग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का हार्ट टॉक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये चीज़ें जमहूरियत में, एडवांस मुल्क में आप ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट करते हो। हर किसी को ये आज़ादी होना चाहिए कि अपना ख्याल का इज़हार करे, अपना मौक़िफ़ इज़हार करे। और आपका हक है, 100% हक है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसी अंदाज में जवाब भी ज़रा दें। लेकिन अगर आप फोर्स को और डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स को अपनाएंगे तो कोई आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट्स थे जिस मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और अब हम आपके सवालात का जवाब देंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वन बाय वन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब को वो मौका दे के वो कंडक्ट करे हमारा। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इशारा तक बात की और मीडिया में भी ये बात आई है कि क्या प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ताकतवर अदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं? नहीं, ताकतवर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे है कि आप कितना ताकतवर इदारा आप समझते हो कि आसपास भुट्टो जरदारी है। वो किसी अहम या किसी इदारा की तरफ से ये ना पैगाम आया है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में अब हम हैं, सदर जरदारी साहब मौजूद है, और चाहे आसफा बीवी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बख्तावर साहिबा हो, हम काफ़ी देर से, आज से नहीं, इलेक्शन से, जब ये इश्यूज इतना पॉइंट पे आ ही नहीं थे, हमारा मौक़िफ़ था, हमारा ज़ोर था और ज़ोर है कि सदर जरदारी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के लिए वो इलाज करवाए, अपना सेहत को ठीक करे। आप ये हर किसी का, इंसान का हक होता है, और सदर जरदारी साहब का रिकॉर्ड है, वो हर साल जाके इलाज करके, टेस्ट करके वापस आता था। 3 साल हो चुके हैं जो कोई एक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मगर सदर जरदारी साहब जोर और दे रहा है अपना मौक़िफ़ पे, जो 3 साल में तब्दील नहीं हुआ है, कि वो कहीं नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये आपके सामने है। कोई केस जब बना नहीं, या ये इन्वेस्टिगेशन या एक्सेट्रा इस पॉइंट पे नहीं आए थे, और हम सिर्फ ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था, तो सदर जरदारी साहब आज तक किसी कोर्ट के सामने भी नहीं गया है, किसी एप्लीकेशन भी नहीं दिया है कि वो उसने ना, और उसने कभी बाहर जाने का ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया है। वो समझता है कि अपना मुल्क मुश्किल में है, अपने अवाम मुश्किल में है। अगर अवाम मुश्किल में है तो सदर जरदारी साहब उनके साथ रहना को प्रेफर कर रहा है। ये बताइएगा कि पीडीएम सरबराह की जाने से दोबारा इस्तीफों का मुतालबा किया गया है। 2002 में भी एक एलएफओ बनी थी जिसमें तमाम जो अपोजिशन जमातें थी वो इकट्ठी थी, जिसके बाद सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई, बाकी सारी जमातें निकल गई। आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा पीडीएम इस्तीफों की जानिब आती है, पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़ी होती है, तो बाकी जमातें भाग जाएंगी और पीपल्स पार्टी अकेली रह जाएगी? देखो, एक तो मैं समझता हूँ अगर इस्तीफ़ा में ये लोग सच्चे थे तो उस दिन इस्तीफ़े देते, अगला दिन इस्तीफ़ा देता।
जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बाद सपोजिटली उनके बाद हम नहीं मान रहे थे, तो इन्हीं इस्तीफ़ा की वजह से हम वो लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटे, तो उसी दिन वो इस्तीफ़े देते और अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते ना। तो अभी भी अगर इस्तीफ़ा की सियासत ही करना है उन्होंने, तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब आपने देखा है, पूरे कौम को पता है कि नंबर्स तो है, अगर आपने हमला करना है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो नंबर्स है। तो उस सूरत हाल में इस्तीफ़ा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। हम समझते हैं कि आप सियासत करें, जमहूरी अंदाज में सियासत करें, और अगर आप जमहूरी अंदाज में इनको गिरा सकते हैं गिराए। अगर आपका कोई एहतजाज है, कोई पॉइंट है, तो 3 साल जो है मुल्क और कौम इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि उनकी साफ इंसाफ हो, मईशत सही चले, जमहूरियत सही चले, निज़ाम सही चले, ताकि इनके मसाइल का हल निकले। जी बिलावल साहब, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबात के जरिए अवाम इस हुकूमत को निकाल बाहर करेंगे। इसका मतलब है कि आपने ये समझ लिया है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल बाद इंतखाबात होंगे। सर आप अपना लफ्ज़ मेरा वो मैं ना वो बता दें। मैंने जो कहा है वो ये है कि अगर अपोजिशन पार्टीज में वो हिम्मत नहीं है, वरना वो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से वे इस चैलेंज से पीछे हट रहे हैं, तो फिर जितना मैं sort of कॉन्फिडेंट हूं कि आप पार्लियामान के थ्रू उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की वोट की ताकत से, मैं उतना ही कॉन्फिडेंट हूं कि जब भी इलेक्शंस होंगे, टाइम से पहले, टाइम से बहुत ही पहले, या टाइम पे, जब भी इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम इनसे हिसाब लेंगी। आपने बाय इलेक्शंस में सिर्फ एक ट्रेलर देखा। अगर कराची की बाय इलेक्शन में वो जमात जो सो कॉल्ड साफ और शफाफ 2018 के इलेक्शंस में नंबर 1 पोजीशन आता है, फैसल वाबडा साहब को मुंतखब होके असेंबली भेजता है, और 2 साल के अंदर बाय इलेक्शन होता है और वो नंबर 1 से लेके 6 नंबर पे पहुंचते हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए एक ट्रेलर है कि अवाम कैसे इनसे हिसाब लेंगे। जी बिलावल साहब, आपने हुकूमत के लिए सरकारी की बात की। मीडियम के सरबराह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ नाजायज मफादात। ये बताएं कि आप इसके साथ साथ मीडियम में दोबारा आपकी वापसी मुमकिन है, और अगर नहीं तो सोलो फ्लाइट से कैसे हुकूमत का मुकाबला? हम तो हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अच्छे अल्फाज से बात करेंगे, और उसके लिए जमात के लिए रिस्पेक्ट इसलिए है कि हमारा 3 नस्लों से ताल्लुक़ है और एक तरीके से हम सियासत करते आ रहे हैं। मौलाना साहब JOIF का सरबराह का हक है कि वो अपना मौक़िफ़ जो भी हो, अपना परसेप्शन जो भी है हो, वो रखे, और मेरा हक है, और मैं जानता हूँ आप सबको शायद नजर आ रहा है कि हमारा कोई नाजायज़ फ़ायदा तो हुकूमत से तो नहीं है। और मेरे जमात में ऐसे कुछ लोग तो है, उनका हक भी है कि वो भी राय रखे। तो उनका राय ये है कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो है जो इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ नथी करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। वो समझते हैं कि हुकूमत का असल सहूलतकार वो है जो अदम एतमाद का नंबर्स पंजाब में हो और वो ना करे। हुकूमत का असल सहूलतकार वो है कि अदम एतमाद के नंबर्स वफाक में हो, नेशनल असम्बली में हो, मगर वो ना करे। उनका हक है कि वो अपना राय रखे, और मेरे अपने पार्टी लोगों के, पार्टी मेंबर्स के हक है कि वो अपना राय रखे। अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे।
بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا جب بجٹ پیش ہوگا پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اپوزیشن کی؟ جہاں تک آئی تھنک یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نامناسب رویہ کا باوجود نون لیگ کے دوسرے کچھ جماعتوں کے ان کا نامناسب رویہ کے باوجود یہی وجہ کے لیے بجٹ آ رہا ہے. عوام کا معاشی جو مشکلات ہیں وہ ہمارا انا کی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جو عوام مشکل میں دکھ میں اور پریشانی میں ہے سب ہمارا جو بھی آپس میں اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی ایشوز ہوں گے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کے انسلٹس کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے کھانا کے دعوت پہ اس لیے کیا تھا کہ ہاں عوام کو ان معاشی مشکلات سے اپنے ڈفرینسز کے بجائے نکالیں. انفارچونیٹلی اس ڈنر کے بعد نون لیگ کے کچھ عہدیداران نے ہمیں نہیں ہمارا ہوسٹ کو انسلٹ کیا اور پبلکلی انسلٹ کیا. یہ کیسے آپ لگتا ہے آپ کا ہمارا تہذیب میں ہمارا ثقافت میں ہمارا کلچر میں کہ میں آپ کا مہمان ہوں میں آپ کا کھانا کھاؤں اور اگلا دن آپ کے ہی لوگ کچھ ایسے بیان بازی کریں. مگر آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کے نخرے کے باوجود ان کے ٹینٹرمز کے باوجود کہ پارلیمان کی حد تک اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے. بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں گے. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو آپ اپنا کام کریں حکومت کی بجٹ کو روکیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نون لیگ کی جانب سے بھی یہ جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 سال رہ گئے تو حکومت کو باقی ٹائم دیا جائے اپنے ساتھ نہ لیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے کہ کیا آپ بھی انتظار کریں گے؟ اور دوسرا زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی سیاسی کافی بسم اللہ ہاؤسنگ